ایران امریکہ جنگ جو چل رہی ہے اسرائیل، اس کا پہلا تو نشانہ ہم بھی بھگت رہے ہیں۔ ابھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ گورنمنٹ شاید پلان کر رہی ہے پھر 50-55 روپے پیٹرول بڑھانے کی قیمت کی۔ ابھی بام شیل پھینکا ہے، ابھی اور بھی آ رہے ہیں، لیکن اینی وے ہو کیا رہا ہے؟ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ایک سٹیلمیٹ ہوا۔ سٹیلمیٹ نہیں ہوا، دو ہارڈننگ آف پوزیشنز ہوئی ہیں۔ امریکہ کہتا ہے کہ پہلے ہرمز کھولو شرکت غیرے، تو اس کے بعد بات ہوگی۔ ایران کہتا ہے پہلے آپ اپنا بلاکیڈ ختم کریں اور نیوکلیر کی بات ہم بعد میں کریں گے۔ دونوں سائٹس کا خیال ہے کہ دوسری سائٹ پہلے بلنک کرے گی۔ ٹرمپ کا خیال یہ ہے کہ معاشی مشکلات میں اتنا اضافہ ہو رہا ہے روز ایران کی کہ مہینہ ڈیڑھ مہینے کے اندر ایران اس کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ آج انہوں نے اپنی فوٹوگراف بھی ایک نکالی، بالکل وہ مین ان بلیک والی، اور گن پکڑی ہوئی، نو مور مسٹر نائس گائے، ایران کانٹ گیٹ دیئر ایکٹ ٹوگیدر۔ کل انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھے کہا ہے، میسج دیا ہے کہ ہم معاشی طور پہ تباہ ہو گئے، ہمارے سے بات کریں۔ آج تھوڑی دیر پہلے ایکسیس کے براک رابرٹ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے اور بھی سخت لی کی۔ انہوں نے کہا جی مجھے تو اب یہ لگ رہا ہے کہ یہ بلاکیڈ بامبنگ سے زیادہ افیکٹو تھا۔ دے آر چوکنگ لائک اے اسٹفڈ پگ اینڈ اٹس گوئنگ ٹو بی ورس فار دیم، دے کانٹ ہیو اے نیوکلیئر ویپن۔ اس طرح بڑی ڈرغٹی زبان استعمال کی اور کہا کہ اب تو دیکھا جائے گا، یہ ہوگا، اور اگر نہیں ہوگا تو پھر بامبنگ تو ہے ہی۔ منڈے کو انہوں نے پوری سیکورٹی ٹیم بھی بٹھائی تھی، لیکن اس میں ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا، لیکن آن دا ٹیبل ضرور ہے۔ دوسری طرف ایران کا بھی رسپانس آ گیا ٹو دی آرمی کمانڈرز۔ اس میں آرم فورسز کی طرف سے یہ بیان دیا گیا ہے کہ صبر کی ایک حد ہوتی ہے۔ وی بلیو دیٹ پیشنس ہیز لمٹس اینڈ دیٹ اے پنشنگ رسپانس از نیسسری اف دا بلاکیڈ کنٹینیوز۔ اور ان کا جی پھر پنشنگ رسپانس آئے گی اگر یہ بلاکیڈ چلتا رہے گا۔ کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہے کہ غالباف صاحب کے جو ایڈوائزر تھے، ان کے ایڈوائزر نے ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں اس نے یہ کہا تھا کہ یہ بلاکیڈ بھی بمبنگ کی طرح ہی ہے، بمباری کی طرح ہے، اور اس کا ملٹری رسپانس ہوگا۔ سو دس از ویئر اٹ اسٹینڈس ٹوڈے، کہ ایران کا خیال ہے اس پہ پولیٹیکل پریشر اور گلوبل اکانومی کے پریشر اور امریکہ کے اندر جو لوگ ناراض ہیں اکانومی کی حالت پہ، بڑھتی مہنگائی سے، وہ ڈونلڈ ٹرمپ بلنک کر جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا خیال یہ ہے کہ یہ بلنک کریں گے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک اور بھی اس کے اندر چیز ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو یقین ہے کہ یہ جو اصل مسئلہ ہے ایران میں وہ یہ ہے کہ پاور کا ایک پاور گیپ ہے، اور یہ آپس میں طے نہیں کر پا رہے کہ کون اتھارٹی ہے، کون فیصلے کر رہا ہے۔ لیکن جتنے ایکسپرٹس آ رہے ہیں، جتنے ایکسپرٹس ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی سب سے بڑی مس کیلکولیشن ہوگی، کیونکہ پسند آئے یا نہ آئے یہ ایک حقیقت ہے کہ وہاں پہ اب جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ ایبسلیوٹلی ان کمانڈ ہے۔ 3 فیکٹرز ہیں، ایک ہے کلرجی جس میں آیت اللہ وغیرہ سارے لوگ ہیں جو مذہبی ان کے رہنما ہیں، ایک پہلے ملٹری کیمپ ہوتا تھا IRGC، بسیج جو ان کی والنٹیئر فورس ہے جس کا بیسکلی کام تھا لوکل انریسٹ وغیرہ کو کنٹرول کرنا، اور ان سب کے اوپر ہوتے تھے آیت اللہ علی خامنہ۔ ان کی شہادت کے بعد جنگ شروع ہوئی، پہلے دن ہی وہ شہید ہوئے، تو سارا جو پاور کا سینٹر ہے وہ IRGC کے پاس ہے۔ تو وہاں پہ جتنے ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ تو ایمبیگوٹی رہی نہیں کہ لیڈ رول IRGC کا ہے، اور اس میں سوائے ڈونلڈ ٹرمپ کے کوئی سی چیز کو نہیں کرتا۔ ایون ڈینی، میں ان کو اس لیے کوٹ کرتا ہوں اس بندے کو، یہ بڑا ایک امپورٹنٹ آدمی ہے، ڈینی سٹنووچ۔ یہ 25 سال تک اسرائیلی آرمی کا جو انٹیلیجنس تھا، ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ، اس کے اندر یہ ایران پروجیکٹ کا ہیڈ تھا۔ سو ہی نوز اباؤٹ ایران۔ یہ اسرائیلی ہے، ابھی بھی وہیں ہے، ٹیل اویو کے اندر ہے، وہ وہاں کی یونیورسٹی ہے، اس کے ساتھ ایک انسٹیٹیوٹ ہے، اس کے ساتھ اٹیچڈ ہے، پھر اٹلانٹک کاؤنسل کا نان ریزیڈنٹ سینئر فیلو ہے، 25 ایئرس۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ تو کہتا ہے کہ یہ جنگ نے بچا لی ہے، جس کو ہم تو گورنمنٹ کہتے ہیں، وہ بار بار ساری ایرانین رجیم کہتے ہیں، ریکگنائز نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جنگ نے بچا لیا ایرانین رجیم کو۔